یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو ہدایت تب ہوتی ہے کہ اس کے دل میں انابت آ جائے۔ مثلا آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرما دی جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اس کے راستے بتا دیں گے اس کو۔ تو چھوٹے چھوٹے آدمیوں سے اللہ بڑا کام لے لیتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں انابت ہے۔ انابت کے معنی ہوتے ہیں خواہش کے۔ خواہش ہے کہ میں یہ حق پر چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے دل میں القاء ہوتا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو انابت کے بعد آتی ہے ہدایت۔ ہدایت کا معنی کیا ہے کہ اس راستے پر چلنا۔ اب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن چلتے ہوئے بھی کئی مسائل آئیں گے، شیطان راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، شکوک و شبہات ڈالے گا۔ تو تیسرا درجہ ہے استقامت کا، کہ اس پر قائم رہے، اور جب وہ اس پر قائم رہے گا اور اپنے فتنوں کا مقابلہ کرے گا تو اللہ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیں گے استقامت کے۔ اس کے بعد یہ چوتھا درجہ جو ہے نا، یہ وہ درجہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کی بوٹیاں ہو جائیں، آگ میں ڈالا جائے، آرے سے چیرا جائے، وہ حق کو نہیں چھوڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم جو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس آخری درجے تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے حبیب کے تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، پھر جان کی پرواہ نہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں ادھر آ جائے، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، انہوں نے پھر چھلانگ لگائی، آگ میں کودنا پڑا تو کودتے رہے۔ چند آدمی ہیں لاکھوں سے مقابلہ کرتے ہیں، پتہ ہے کہ ہماری جان جائے گی، تو ان مقصد یہ تھا کہ جب جان جائے گی تو اصل جان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلی جائے، باقی تو ہماری جانوں کا کیا قیمت ہے؟ قیمتی تو تب بنے گی ہماری جان کہ وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر ہمارے ذات کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں، اور ٹکی کی بھی نہیں، سوائے اس کی کہ رہو گے تو جاؤ گے، سڑو گے، گلو گے، یہی ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ادھر چلا جائے تو اللہ نے اس لیے شہداء کو فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بل وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ تو زندہ ہیں، تم ان کو تمہارا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اصل حیات تو وہی ہو گئی نا جو دائمی حیات ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو مطلب ایک اصل جان تو وہ ہے بھائی کہ جو اللہ کے لیے ہو جائے، بس انسان پھر بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ جان اپنے لیے ہے، اس کی ایک ٹکی کی قیمت نہیں، ایک ٹکی قیمت نہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے ہدایت، انابت۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یادی الیہ من ینیب، یادی اللہ اس دین کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جن کے دل میں کیا ہو؟ انابت ہو۔ تو پہلے ہے انابت، انابت آئے گی پھر ہدایت آ جاتی ہے، پھر رکاوٹیں ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامت، تیسرا درجہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، یعنی ان نے شیطان کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، دل میں القاء کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جب ایمان والا اللہ کے راستے میں چلنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ۔
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف بھی نہ کریں آئندہ کا اور غم بھی نہ کریں. ہم آپ کو ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم خوشخبری دیتے ہو جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی ہم آپ بھی آپ کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور بڑی بات کیا ہوگی، اللہ تمہارے میزبان بنے گے، تم اللہ کے مہمان بنو گے. سبحان اللہ، اللہ ہم کو سب کو نصیب فرمائے. دیکھو نا کتنا مسئلہ ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے. تو یہ تیسرے درجے پر جو آدمی چلا گیا. اب فرشتے آتے ہیں استقامت پر. جب استقامت اس کی ظاہر کرے گا، ہر مشکل کا مقابلہ کرے گا، دشمن کا مقابلہ کرے گا، دین کا درد اور دین کا غم دل میں رکھے گا، تو اب چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط. کیا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. جیسے اصحاب ربط کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور کاملین اولیاء اللہ، ان پر ربط ہوتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ پھر ہٹتے نہیں ہے. حسن یعنی ابراہیم صاحب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پرواہی کوئی نہیں ہے. حسن یعنی جبرائیل السلام آتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس بستی کو الٹا دیں. فرمایا اللہ نے بھیجا ہے یا خود آیا؟ یا خدا ہے. فرمایا آپ کی ضرورت ہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. سو یہ ہے مقام، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس کو جلانا منظور ہے مجھے جلنا منظور ہے، اللہ کو بچانا منظور ہے مجھے بچنا منظور ہے. سبحان اللہ. اب دیکھا یہ چوتھا درجہ ہے. جیسے اصحاب کہف چند نوجوان تھے، وقت کا بادشاہ مشرک تھا، شرک اور کفر کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ضمیر ان کا اندر سے تھا کہ بھئی یہ سر اللہ نے دیا ہے، کسی اور کے سامنے کیسے جھکایا. بادشاہ نے بلایا انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. انہوں نے کہا یار مجھے ترس آتا ہے آپ پر، آپ نوجوان ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، شہزادے ہیں، سارے بڑے لوگوں کی اولاد تھی، تو تم ذرا سوچ لو نہیں تو تمہاری گردنیں اڑاؤں گا. جاؤ سوچ کے آ جاؤ. وہ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے میدان میں، سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، نہیں کرتے تو جان جاتی ہے، کیا کریں. اب پریشانی میں تھے تو ایک بکری چرانے والا ایک کتا بھی اس کے ساتھ آیا اور آ کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جاؤ اب اپنا کام کر. وہ سمجھے کوئی جاسوس نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی رہنمائی کر سکوں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اخلاص سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے. انہوں نے کہا بھئی یہاں بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہیں، چلتے ہیں یہ سامنے جو یہ پہاڑ ہے نا اس کے دامن میں غار ہے، میری بکریاں وہاں جاتی ہیں، میں دوپہر گزارتا ہوں. اس کو پتہ تھا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہاں تو لوگ بھی دیکھیں گے. اللہ نے پھر کیا کیا، اندر چلے گئے اور اونگ آ گئی، وہ سارے سو گئے. کتا آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا. کتے کی عادت ہے کہ گھر میں دروازے سے منہ بار کو کرتا ہے، اس نے منہ بار کو کیا اور یہ جناب اور یہ سو گئے. اللہ فرماتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال. اللہ 309 سال. عجب یعنی اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہے ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگایا. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ ہمارا رب وہ ہے جو زمین آسمانوں کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر نہیں پکاریں گے. کریں گے تو غلطی ہوگی ہماری. تو اللہ نے پھر کیا مدد کی؟ 309 سال تک سلایا اور پاسے پڑھتے رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ حاجت ضروریات. اللہ دیکھنا اللہ اپنے بندوں سے ایسا کرتا ہے. جب اللہ انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب انسان کی عبادت کرے گا اخلاص سے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ میری مدد اس کی شامل ہے. اب دیکھا نا قرآن کہہ رہا ہے، وقت سے تو نہیں ہے.
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 309 سال تک سوئے رہے. اٹھ کر غیب اللہ کا خاصہ ہے، ولی اللہ تھے، ان کی کسی کی ولایت میں شک کرنا تو قرآن کا شک ہے، اسلام چلا جاتا ہے. ایسے بھی نہیں انٹرنیشنل ولی رجسٹرڈ ولی اللہ کے یہاں نہیں، لیکن اٹھ کر کہتے کم لبثتم، کتنے سوئے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او، ایک دن اسی بھی کہو دوپہر کا ٹائم تھا، ابھی عصر کا ٹائم ہے، پورا دن بھی نہیں ہوا. کہنے لگے چھوڑو یہ جھگڑا، کسی آدمی کو بھیجو کھانا لائے. وہ گیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ 309 سال ہو گئے، حکومتیں بدل گئی، سکہ بدل گیا. ایسے میں نہیں. اب موحد بادشاہ تھا، ان کو نہیں پتہ، کہتے جاؤ کھانا لاؤ لیکن کسی کو پتہ نہ لگے. وہ جا کر کھانا خریدا اور پیسے جب دینے لگ گئے تو اس سے کہا یہ کدھر کا پیسہ ہے؟ وہ ادھر آؤ ادھر آؤ. بھاگے، پیسے کدھر گئے؟ کہتے ہیں ادھر گئی ہے. اور پولیس ادھر آؤ، کوئی جاسوس نظر آتا ہے. وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا یہ اکیلا میں نہیں ہوں، میرے ساتھ تو اور بھی ہیں. راز بھی کھل گیا. لیکن میں مقصد میرا یہ ہے، یہ چوتھا درجہ ہے، ربط اس کو کہتے ہیں. تو پہلا کیا ہو گیا؟ انابت، پھر کیا ہوگی؟ ہدایت، پھر استقامت، پھر ربط. یہ چوتھا درجہ ہے. یہ درجات ہیں آپ کے. ان درجات پر جا کر آپ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی آگے آتا ہے اصطلاح نمبر 10. یہ غلط لکھا ہوا ہے، جباریت ہے. کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، وہ جیم کو با کو بھول گیا، رعیت لکھا کہ جا رہا ہے. اس میں کافی غلطی ہے. اب نیا انشاءاللہ جو تفسیر آئے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا. جباریت کیا ہے؟ مورے جباریت، مورے یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق سمجھنے کے لیے دل، آنکھیں، کان، دماغ سب دیے ہیں کہ حق کو یہ سمجھ لے. اور پھر سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. دیکھیں نا، ہر قوم کے اندر پیغمبر آیا، اسی کے زبان پر آیا. لکل قوم ہاد، لکل قوم ہاد. اور فرمائے اللہ بلسان قومی، قوم کی زبان پر آئے، ہر قبیلے میں آئے، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں. ایسے بھی نہیں. ہم تو کوشش کرتے تھے کہ ہم دین سیکھ لیں، سکھانے والا کوئی نہیں تھا. ہم قرآن پڑھنا چاہتے تھے، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. ایسے بھی نہیں. تو اللہ اتمام حجت کے لیے اللہ ویسے کسی کو پکڑ کر سزا دے دے یا جزا دے دے تو وہ عدل کے خلاف ہے. کیوں کہ آپ نے جرم ہی نہیں کیا، آپ کو سزا مل رہی ہے. آپ نے کوئی دین کی خدمت ہی نہیں کی، آپ کو جزا مل رہی ہے، دوسری کو نہیں مل رہی. تو یہ تو عدل نہیں ہے. اللہ تو عادل ہے. وہ فیصلے اللہ کرتا ہے آپ کے اعمال کے مطابق. جب اللہ نے آپ کو دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، سب کچھ ہو گیا. پھر اس استعداد کے بعد اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. نبیوں نے آ کر اپنا حق ادا کر دیا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. ہر پیغمبر کے آپ دیکھیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اللہ نے یہ بھی برداشت کیا کہ دیکھو میرے بندوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن مجھے میری خواہش ہے کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں. کسی طرح یہ مان لے، چلو نبی میرے نبی مار بھی کھا لے، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. لیکن جب قوم حد سے نکل گئی، نہ کانوں سے کام لیا، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ دل سے لیا، نہ دماغ سے لیا، تو اللہ نے ان پر مہر لگا دی. کیونکہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ جباریت کو سمجھے، مہر جباریت، ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ داغ لگ جاتا ہے آپ کے دل پر. اگر گناہ کے بعد آپ نے نیکی کی، اللہ کا ذکر کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات،
تو یہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر ختم کر دیتی ہیں، لہذا دل پھر صاف ہو گیا، پھر گناہ کیا، پھر نیکی کی، پھر صاف ہو گیا۔ لیکن آپ گناہوں پر گناہ کرتے رہے، داغ لگتے رہے، لگتے لگتے آپ کا دل سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہو گیا تو دل پر اب موڑ لگ گئی۔ جیسے میرے ہاں کوئی طالب علم ہے، یہ اللہ کا کوئی ظلم ہے کسی پر نہیں ہے، برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں پر موڑ لگائی ان کے کسب کی وجہ سے، ان کی کرتوتیں غلط تھی، میں نے بڑا سمجھا، سب نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ آئے، سمجھا نہیں سمجھے، جب نہیں سمجھے تو پھر تو یہ ہونا تھا۔ اب ایک طالب علم ہے، پڑھتا نہیں، ایک سال بھی فیل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے، فیل ہو گیا، چلو یارا نہیں استاد جی مجھے ایک دفعہ پھر موقع دے دیں، میں پھر چلو یارا دوبارہ داخل کر رہا ہوں اس کو، اب پھر بھی وہی ہو گیا، پھر 12 بھی ہو گیا، میں تو نکالو اس کو۔ تو یہ میرا نکالنا کوئی اس پر زیادتی نہیں ہے، اس کے عمل کی وجہ سے۔ آپ ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا نبض پکڑتا ہے، آپ کی بیماریاں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بابا یہ اس کا علاج نہیں ہے، تو حکیم کے کہنے سے تو لا علاج نہیں ہوا، لا علاج تو اپنے سے ہوا ہے، اصل میں نہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہو گیا کہ مور جباریت اس وقت لگ جاتی ہے جب آدمی حد سے نکل کر اور وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہے اور ادھر توجہ نہ کرے، تو پھر اللہ آخری فیصلہ یہ کرتے ہیں، اصل میں نہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہر گناہ رنگ استبر مرآت دل اور دل شود زی رنگہا خار و حجل، ہر گناہ جو ہے دل کے آپ کے تختی پر ایک داغ لگتا ہے جس سے دل بگڑتا ہے، اور چون زیادت گشت دل راتی رگی نفس دورا بے شگردد ہے رگی، جو ہی آپ کرتے کرتے حد سے نکلیں گے تو نفس پریشان ہو کر دل آپ کا اس قابل ہو گیا، کیونکہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کنٹرول کرتے ہیں آنکھوں پر، پاؤں پر، ہاتھوں پر، کانوں پر، دماغ پر، سب پر یہ حاوی ہے۔ تو جب وہ درست ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تو کرے گا، وہ خود بگڑا ہوا ہے، بیمار ہے، تو بیمار کس کا علاج کرے گا؟ خوف ترا خوف تکے کنر بیدار، ایک آدمی خود سویا ہو تو وہ کس کو کیسے جگائے گا؟ بھئی آپ تب جگائیں گے کہ خود تو جاگتے ہوں۔ تو جب دل آپ کے اس قابل نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے آنکھیں بیکار، آپ کے کان بیکار، کیوں ملک کا سربراہ غلط ہو گئے، پورا رایا غلط ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ سارا معاملہ سربراہ پر ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمارے سربراہ چونکہ بڑے نیک لوگ اولیاء اللہ آتے ہیں پاکستان پر ماشاءاللہ باری باری، اس لیے پاکستان ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، سال بسال آگے جا رہا ہے، سود بڑھ رہا ہے۔ اب سارے پوری ملک کو بیچو تو آپ کا سود نہیں ادا ہو سکتا، ایسے میں نہیں۔ میں 64 میں حج پر گیا، میں نے 3020 روپے داخلے کیا، ہوائی جہاز کراچی سے جاتے تھے، وہاں انہوں نے 1500 نوٹ دیے، حج نوٹ۔ ایک نوٹ میں نے جدے میں دیا، مجھے 84 ریال ملے، آج 2 ریال کیا ہے؟ وہ کدھر چلے گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے میں نہیں۔ افغانستان میں گیا، ایک دفعہ طالب علم ہماری پکڑے گئے تھے مزار شریف، تو وہاں میں نے 300 روپیہ دیا ان کو، کہتے جی فقیر ہیں آپ جائیں گے مزار شریف پر تو پیسے مانگے، میں نے کہا میرے پاس تو پاکستانی ہے۔ 300 روپے میں نے دیا، 7.5 لاکھ روپے لے آئے افغانی۔ آج افغانی پیسہ ہم سے آگے ہو گیا، سمجھیں؟ یہ نالائق اقتدار جو ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایسے میں نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھو نا ہم کدھر جا رہے ہیں، کہتی ملک آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے بھائی؟ ہم تو دن بدن پیچھے۔ مشرف کے دور میں 61 روپیہ تھا کیا ڈالر، آج کتنا ہے؟ 180 بن گیا۔
ترقی کر گئے نا ماشاءاللہ، کتنی ترقی، امریکی کو ترقی دے رہے ہیں کہ پاکستانی پیسہ 180 روپے ایسے میں. تو یہ ہے مسئلہ. ہم کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں دیانتدار قیادت نہیں ہے نا. نتیجہ کیوں نا پاکستان جیسے اچھا ملک، اور میں کہتا ہوں کہ 70 سال سے کھا رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا. اتنا امیر ملک تو دنیا میں ہے ہی نہیں کہ اتنے سالوں سے مسلسل کھا رہے ہیں اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا، پھر بھی گزارا ہمارا چلتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا جباریت، ہدایت کے درجے سمجھ گئے. جباریت یہ کیا ہے کہ جب انسان حد سے گزر گیا، تو جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں، یوں سمجھو، ہدایت کی انابت ہے، ہدایت ہے، استقامت ہے اور ربط ہے. اسی طرح کفر کے بھی 4 درجے. سب سے پہلے کیا ہے؟ شک. کیا ہوگا کہ حق ہے کہ نہیں. شک کے بعد کیا آتا ہے؟ دلال، گمراہی. کیا آتا ہے؟ گمراہی. اور دلال کے بعد کیا آتا ہے؟ جدال. پھر حق والوں سے لڑتے، مناظرے کرتے، مقابلے کرتے. ایسے بھی یا نہیں؟ یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ ختم. کیا ہے؟ ختم. موری جباریت لگ جاتی ہے کہ اب اس قابل. یہ موری جباریت اس وجہ سے نہیں لگی کہ اللہ نے یوں ہی لگا لی. یہ درجات پر چلتے چلتے اس درجے تک پہنچ گئے تو موری جباریت آپ پر لگ گئی. اب آپ کی سمجھ میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے اب سمجھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن حق کو سن نہیں سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھ. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے تو چوپایا ہے. اللہ اکبر. یہ گدھا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ، اور ان سے بھی گزرا ہے. کیوں؟ ان کے اندر تو شعور نہیں تھا، یہ تو شعور والا تھا، اس نے اپنے شعور کو ختم کر لیا. وہ پھر بھی کسی کام کا ہے، گدھا ہے، لیکن آپ اس پر لکڑیاں لاتے ہیں، سامان لاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں. آپ کا گھوڑا ہے، اس پر آپ ملک سے دوسرے ملک تک جاتے ہیں. کتا ہے، دروازے پر ہے، اس کو روٹی ڈالتے ہیں، ساری رات آپ کی چوکیداری کرتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی کھاتے ہوئے، اللہ کی پیتے ہوئے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اور مالک کی حقیقی کے دروازے سے ہٹا ہوا ہے. کھاتا اس کا ہے، کھاتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، شریک بھی ٹھہراتا ہے. حاجم یعنی اس کے وقت اولا شریک بھی نہیں مانتا. تو اس سے کتا اچھا ہے کہ نہیں؟ اس سے تو کتا اچھا ہو گیا. اپنے مالک مجازی کو پہچانتا ہے، یہ مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا. تو اب بدے سے تو وہ بہتر ہو گیا نا. اولئک کالانعام بل ہم واولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ بے خبر تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیا گئے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا. وہ سمجھے صرف کھاؤ پیو اور آگو سو مزے کرو، یہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. تو پھر نتیجہ اس کا یہی نکلا. سمجھے میری بات کو؟ تو اب اس میں کیا ہو گیا جناب علی کہ اب موری جباریت لگ گئی. تو پہلا درجہ کیا آ گیا؟ شک. پھر دلال. پھر کیا؟ جدال. پھر کیا ہو گیا؟ ختم. بس ختم ہو گیا. اب یہاں بڑے اشکالات ختم ہو جائیں گے. مثلا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. قرآن نے دعویٰ کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. قرآن نے تو کہہ دیا. یہ مدینے کی مدنی صورتوں میں پہلی صورت ہے سورہ بقرہ. کیا ہے؟ پہلی صورت. اب آپ کو کوئی کہے جناب آپ کے قرآن نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بعد لاکھوں آدمی مسلمان نہیں ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اللہ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، فوجیں کو فوجیں آئیں گے. آئیں
آپ بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ ایمان لائے بھی رہے، لائے بھی ہیں اور لا بھی اشکال ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا سوال. اگر آپ اس اصول کو نہ سمجھیں تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بابا یہ شک والی بھی ایمان لا سکتے ہیں، دلال والی بھی لا سکتے ہیں، جدال والی بھی، ختم والے نہیں لا سکتے. جن پر مور جباریت لگی وہ ایمان نہیں لائے. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سارے ایمان. آپ سمجھئے بات کو، آپ سمجھئے. اگر یہ درجے آپ نہ سمجھیں تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر آپ کا سوال کریں، کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے کہ بھئی حالات بتا رہے ہیں ایمان لائیں، قرآن کہتا ہے نہیں لائیں گے. حاصل یا نہیں؟ اور جب نہیں لائیں گے تو تبلیغ کی کیا ضرورت ہوئی؟ پھر اللہ فرماتے بھائی یہ تو کھائے گا ہی نہیں، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ لیکن نبی کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. لیکن ایمان وہ لائیں گے جو شک والے، ان کا شک دور ہوگا، گمراہیں گے، گمراہی دور ہوگی. جدال والے مناظرے کرتے ہیں حق والوں کے ساتھ، لیکن حق ان پر آ جائے گا. کئی ہمارے ساتھ لوگوں نے مناظرے کیے اور اللہ نے سیدھا راستہ ان کو بتایا. مناظروں کے اندر دیکھا کہ بھئی ان کے بعد دلائل پکے، مناظرہ بھی ہو اللہ کے لیے ہو تو اس میں دوسرے پر حق بعض وقت کھل جاتا ہے. ہزاروں آدمی مناظرے کے اندر لائیں. یہ عیسائی حضور کے پاس آئے، ہاشم یعنی 63 آدمی پر مشتمل مدینہ منورہ میں، نجران کے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں انہیں مناظرہ کی اور کئی دن رہے، اور حضور نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. آج کل کو کوئی ہمارا مخالف آ جائے گا نکالو ہے مسجد میں اندر کی طرح آگے مارو اس کو، نکالو. یہ ہے ہمارا کام. اللہ کے حبیب مناظرے کے لیے آ رہے ہی بھی عیسائی پکے کافر ہیں. حضور نے فرمایا ان کو جگہ دے دو، ان کو کھانا بھی دو، ان کو ناشتہ بھی دو، ان کی خدمت کرو، اور یہ اپنے طریقے کے مطابق میری مسجد میں نماز پڑھیں تو ان کو اجازت ہے. اللہ اپنی عبادت کریں، ان کا تم عبادت جو تمہارا طریقہ ہے کرو. مناظرہ ہوا، مناظرے میں شکست کھا گئے. سورہ آل عمران کی پہلی ساری آیات اسی پر اتری. شکست کھا گئے تو آخری، لیکن جو آدمی مناظرہ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں ہار گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کریں. اللہ نے فرمایا ان کو کہو تو آ جاؤ، کتاب والو آ جاؤ. قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. لاؤ تم اپنے خود آ جاؤ، بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں. جو اللہ سے مباہلہ کیا ہے؟ دعا کریں اللہ کہ جو باطل ہے اس کو تباہ کر. بس اب تیاری کی. حضور نے پھر کیا کیا؟ حضرت حسنین کریمین کو بلایا، علی مرتضیٰ کو بلایا، حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا. ابنا بھی ہو گئے، انفسنا بھی ہو گئے، اور جناب علی ادھر سے نساء بھی ہو گئے، اور روانہ ہوئے. عیسائیوں نے جب ان کے چہرے حضرت حسنین کے دیکھے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرے اتنے معصوم ہیں، یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارا ایک بھی نہیں بچائے گا. اور نے کہا نہیں جی نہیں مری تو اب مناظر نہیں کرتے. یہ بھی نہیں کہتا ہم شکست کھاتے ہیں، لیکن کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں ہمارے اوپر آپ جزیہ رکھ لیں، ہمارے اوپر یہ رکھ لیں، ٹیکس رکھ لیں، سالانہ ہم دیں گے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم شکست کھا گئے. جا کر سوچنے لگے کہ یار یہ تو کمال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے لینڈ کھول دی، بہت سی عیسائی مسلمان ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ جب صحابہ کرام چلے گئے وہاں ہاشم یا نہیں، اور ہجرت کر کے حبشے کی طرف، تو قرآن سنایا شاہ نجاشی کو. نجاشی سب سے پہلے مسلمان ہو گیا، ہاشم یا نہیں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بہرحال مناظرے میں بھی لوگ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں مور جباریت لگ گئی وہ نہیں ہو سکتا. پھر ابو جہل نے کتنے معجزے دیکھے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ یہ آپ پیغمبر ہیں تو بتائیں یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. حضور نے اللہ سے دعا کی، فرمایا میرے حبیب انگلی
ہلانا آپ کا کام ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، میرا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دیکھا آپ نے، ہو گیا۔ لیکن چونکہ مور لگ گئی تھی، مور لگ گئی تھی، ان کو ہدایت، حضور کے کتنے معجزے دیکھے، وقت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے چوتھا درجہ جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ ختم کا ہے۔ تو ختم والا آدمی جو ہے نا وہ نہیں مانتا، شک والا مانتا ہے، دلال والا مانتا ہے، جدال والا مانتا ہے، لیکن ختم والا نہیں مانتا۔ یہ بات چلی گئی۔ اصطلاح، یہ اصطلاحات ہوگی ہم نے، ہاں یہ بڑی ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی مسئلہ آئے گا قرآن الہ کا، الہ کا مسئلہ باقی تو آپ پڑھیں گے، لیکن میں تو اصطلاح نمبر کیا ہے؟ 12 آ گئی، ہاں اصطلاح نمبر 12۔ یہ صفحہ کون سا ہے؟ 78۔ ہاں الہ بمعنی معبود، الہ بمعنی معبود، معبود مشتق عبادت سے، معبود مشتق عبادت سے۔ کوئی شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، بھئی آپ غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، آپ ان کو سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کے نام نظر نیاز دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کو کس طرح معبود کہنے مانتے ہیں؟ اور نہیں، یہ نہیں، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے، غیروں سے بھی مانگتے۔ تو پھر تو الہ کو نہیں مانا آپ نے، اپنے خواہشات کو مانا۔ الہ بمعنی معبود کے، معبود مشتق عبادت سے، معبود مشتق عبادت سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ، یہاں جو عبادت ہوگی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا معنی کیا۔ العبادت عبارت، العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة بأن يقدر بها على النفع والضرر، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت۔ دیکھو، ایک کسی کے نام آپ دیتے ہیں اور اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان دے گا، اور میں اگر دیتا ہوں خوش ہو جائے گا، مجھے بیٹا دے دے گا، میری بیماری دور کر دے گا، مجھے صحت دے دے گا، مجھے عزت دے دے گا، میری دولت میں اضافہ کر دے گا۔ اگر یہی آپ اللہ کے نام دیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ کسی اور کے نام دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب ادھر اللہ کی عبادت ہوئی، ادھر غیر اللہ کی عبادت ہوئی، یہ توحید ہے، وہ شرک ہے۔ ہاں، آپ کسی کو تسلط غیبی بھی نہیں سمجھتے، اس کو متصرف الامور بھی نہیں سمجھتے، آپ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی میں ان کو دے کر ان کو فائدہ پہنچا دوں، اور جب ان کو فائدہ دوں گا اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ میرا کام کر لے گا۔ جیسے کوئی ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی بیل ذبح کرتا ہے، تو آپ اس پر فتویٰ لگا دیں کہ آپ نے غیر اللہ کے نام دیا، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نام دے رہا ہے، ان کو فائدہ دے رہا ہے، اور جب ان کو فائدہ دے گا اس کا فائدہ آپ کو بھی ہو جائے گا، خود بھی ہو جائے گا۔ کہ ماں باپ کو جو آدمی فائدہ دے گا، اللہ اس کو فائدہ خود اس کو دے گا۔ کسی مسلمان کو فائدہ دیں گے تو آپ کو اللہ فائدہ دے گا، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں آپ نہ ان کو عالم الغیب مانتے ہیں، نہ متصرف الامور مانتے ہیں، نہ مختار کل مانتے ہیں، ایسے میں نہیں، نہ نفع نقصان کے مالک مانتے ہیں، آپ ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، فائدہ، تو اللہ ان کو بھی فائدہ پہنچا دے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے میں نہیں، جب آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اور ایک دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، رات وہاں گزاری، انہیں کھانا بھی نہیں دیا، بھوکے رہے، صبح دیوار ٹھیک کر رہے ہیں خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے، رات کو کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی مزدوری کر رہے ہیں،
تو حضرت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ بچے تھے یتیم شہر میں، اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ دبایا ہوا تھا، اور اگر ابھی دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ فَأَرَادَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ جوان ہو جائیں پھر اپنا خزانہ نکال دیں۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي مِنْهُ، تو اس میں دونوں باتیں ہوگی کہ ماں باپ کی وہ نیکی اولاد کی کام آئی کے لیے ہے، ہاں، اور اسی طرح اولاد کی نیکیاں ماں باپ کی کام آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبرستان میں جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے سورہ اخلاص پڑھ کر، اللہ کو متکاثر پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے۔ جتنے مردے وہاں قبر میں قبرستان میں ہیں، اتنے مردوں کے برابر اللہ اس کو نیکی عطا فرما دیتے، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش فرما دیتے، اور ان کو سے اظہار ہمدردی کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے۔ اسی طرح جنازہ ہے، اب جنازہ پڑھاتے ہیں تو جنازے میں جتنے لوگ شریک ہیں تو آپ کی اخلاص سے دعا کریں گے تو جنازے والے کی بخشش ہو جائے گی، اور جتنے شریک ہیں ان کی بھی ہو جائے گی، سمجھ میرا؟ تو مسلمانوں کو صدقہ خیرات کرنا، کسی کا ایصال ثواب کرنا، اپنے استاذ کے کرتا ہے، اپنے پیر کے کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے کرتا ہے، اپنے بھائی کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بابرکت بنا لیں گے، اور اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دیں گے، اور اس کا ثواب اتنا اس کو خود بھی مل جائے گا۔ جیسے آپ کسی کی طرف سے حج بدل کرتے ہیں، اب حدیث میں آتا ہے کہ حج بدل آپ کسی کی طرف سے کریں گے، اس پر حج فرض تھا، ادا نہیں ہوا، آپ نے اپنا حج کیا ہے، کیا نہیں ہے تو پھر آپ حج بدل تو نہیں کر سکتے کہ وہاں جائیں گے تو اپنا فرض ہو جائے گا، پھر دوبارہ جائیں گے وہاں۔ بعض لوگ حج بدل کے لیے جاتے ہیں، خود حج نہیں کیا تھا کہ میں ماں باپ کی طرف کرتا ہوں، بھائی پہلے اپنا کرو، کیونکہ وہاں جب بیت اللہ دیکھ لیا تو من استطاع الیہ سبیلا، اب بات تو ہو گئی، اب آپ پر حج فرض ہو گیا، لہذا اپنا حج کرو گے۔ لیکن جس نے اپنا حج فرض کیا ہے وہ ماں باپ کی طرف سے کرے گا، جب ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ان کی طرف سے حج بھی قبول فرما دیں گے، اور 10 حجوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ کتنے کا؟ 10۔ دیکھا نا؟ تو یہ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس لیے آپ بکرا دیتے ہیں، مرغا دیتے ہیں، عاشم یعنی کوئی چیز دیتے ہیں اور اس لیے دیتے ہیں کہ فلاں مجھے فائدہ دے دے گا، فلاں نبی دے دے گا، فلاں ولی دے دے گا، فلاں قطب دے دے گا، فلاں غوث دے دے گا، تو یہ آپ نے گویا کہ اس کو متصرف الامور مان کر آپ نے دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ اب دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، بات ساری دیکھا نا، عقیدے میں فرق ہو گیا، تھوڑا سا مسئلہ تبدیل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے آپ صدقہ خیرات سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس سے فائدہ لینے کے لیے نہیں۔ اگرچہ اللہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن آپ اس کو عالم الغیب کہ اس کو پتہ ہے، آپ کو مختار کل کہ بھائی وہ میرا کام کر لے گا، متصرف الامور آپ نہیں سمجھیں گے تو بات ہو جائے گی۔ تو الہ بمانا معبود، تو علامہ ابن قیم نے کیسے یعنی جامع یہ کیا ہے، یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہے، اس کو آپ پڑھیں، یہ الہ کا مسئلہ آپ کتاب میں پڑھیں پورا، لیکن میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں اتنی بات۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا العبادت عبارت عن الاعتقاد، الہ بمانا معبود، معبود مشتق سے ہے عبادت سے، عبادت کیا ہے؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطۃ غیبیہ، کہ جس کی بھی عبادت کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں یا پکار رہا ہوں یا اس کے نام نظر نہیں آتے، کیونکہ عبادت 3 قسم کی، التحیات والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ، تحیات معنی کیا ہے؟ میری زبانی بات اللہ کے لیے، پکاروں گا کس کو؟ اللہ۔ صلوات جسمانی عبادت، یعنی سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ والطیبات مالی عبادت، مالی عبادت دوں گا کس کو؟ اللہ کو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، زبان،
جان، مال، تین چیزیں اس سے عبادت ہوتی ہے. یہ اللہ کے لیے ہو. اس میں آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. ان کے نام اس لیے دیتے ہیں کہ میرے مال میں اضافہ کر دے گا، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں آپ اگر کسی کی تعریف کریں، ویسے ہی اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں صحابی، فلاں آل بیت، فلاں، تو عبادت بن جاتی ہے. لیکن اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ انبیاء علیہ السلام کی تعریف کریں اس لیے کہ اللہ کے مقرب تھے، مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب نہیں. یہ عبادت بن جائے گی، آپ کو ثواب ہوگا. آپ اولیاء اللہ کی تعریف کریں، آپ صحابہ کرام سے عقیدت کا اظہار کریں، آپ اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کریں، اللہ کے نیک بندوں کا ادب احترام کریں، یہ سب بن جاتے ثواب کا ذریعہ ہے. ثواب ہے، یہ عبادت نہیں. آپ نے ان کو معبود نہیں بنایا، آپ اس لیے کو اللہ کے مقرب تھے. جب میں ان کی تعریف کروں گا اللہ اس سے کیا ہوتا؟ خوش ہو جائے گا. جب خوش ہو جائے گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا. سمجھ میں تو بات اتنی آ جاتی ہے. تو اب آپ فکل دعائیں بسنائیں، علامہ کیا کہتے ہیں؟ ہار مانگنا، تعریف کرنا اور تعظیم کرنا، ینشأ من ھذا الاعتقاد، اس عقیدے سے اٹھتی ہے بات کہ اس کو آپ مختار کل، عالم الغیب، متصرف الامور سمجھ کر کرو گے، فیہ عبادت، یہ عبادت ہے. اللہ کو عالم الغیب سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر، متصرف الامور سمجھ کر جب آپ کہیں اے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ الدعاء هو العبادہ. الدعاء یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے مغز عبادت کی. اصل یہ دعا مغز عبادت کی. تو اس اعتبار سے الہ کے معنی یہ ہوئے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، یہ اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. چاہے آپ بت کو شریک کریں، چاہے آپ نبی کو شریک کریں، چاہے ولی کو شریک کریں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا عیسائی کس کو پکار رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر تھے. مائی مریم کو اللہ نے فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پرلے درجے کے کافر ہیں وہ لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی مختار کل ہیں. مائی مریم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ بھی کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تینوں میں تیسرا ہے. ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک مائی مریم ہے، الہ بنا لیا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس لیے اللہ نے 20ویں پارے میں أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ سارا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یہ کون ہے جو پریشانی میں کسی کے کام آئے، اس کی مصیبت کو دور کرے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب دیکھو پورا رکوع جو ہے نا اس کی نفی میں جا رہا ہے. تو بھائی نبی برحق، ولی برحق، ان کی کرامت برحق، معجزات برحق، لیکن الہ نہیں ہے. الہ کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. ایصال ثواب جائز ہے، ان کے نام دے کر ان کو متصرف الامور سمجھنا یہ ناجائز ہے. بس بات ختم آ گئی. تھوڑی سے فرق ہے، سمجھے بات کو نہیں کہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگا لے. بات میری بات کو سمجھیں، جو نہیں سمجھا وہ دوبارہ سمجھے، کوشش کرے تاکہ اس کو آگے سمجھا سکے. جتنی بات آپ کے ذہن میں شکوک شبہات آئیں وہ بے شک آپ وہ تیاری کریں اور آئیں دوسرے ٹائم میں آپ مجھ سے پوچھیں تاکہ ذہن سے وہ ساری باتیں نکلیں. تو اس لیے بھائی الہ کا قانون آ گیا. تو الہ مشتق وہ میں نے کہ عبادت سے ہے. عبادت عاجم یعنی یہ ہو گیا. تو علامہ ابن قیم کا یہ پڑھ لیا ہوگا آپ نے
ایسے بھی نہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کی نجات کا دار مدار دو چیزوں پر ہے، عقائد حقہ اور اعمال صالحہ. عقیدہ حق کون سا ہے؟ کہ جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو. اور عمل صالح کون ہے؟ کہ جس کے عمل میں بدعت نہ ہو. اگر عقیدہ آپ کا غلط ہے، آپ جو نیکیاں کریں گے، چونکہ یہ بنیاد نہیں ہے، دیوار کی بنیاد نہیں، اوپر تعمیر نہیں ہوگی، اوپر چلو گے تو گرے گی. آپ جتنے بھی اچھی تعمیر اوپر کریں لیکن بنیاد نہیں ہے تو کوئی تعمیر ٹھہرتی نہیں ہے. مکے والے کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، حاجیوں کو مفت ٹھہراتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کہ آپ نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں کو آپ نے ایمان والوں کے برابر کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو مرضی کرتے جائیں، جب تک آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو آپ کا کوئی بڑے سے بڑا کام بھی قبول نہیں ہے. اللہ نے مکے والوں کی تردید کی کہ میرا گھر بنا رہے ہیں لیکن عقیدہ مشرکانہ ہے، لہذا اس گھر بنانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے جائیں. قرآن کہتا ہے بعض لوگ جن کے عقائد غلط ہوں گے، اعمال بڑے ہوں گے، حج کرے گا، عمرے کرے گا، زکوٰۃ دے گا، بہت صدقے خیرات کرے گا، لیکن قیامت کے دن آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کر لوں گا، ان کے سارے اعمال کو آسمانی وہ ہوا جیسے ہوا میں راک اڑایا جاتا ہے، آسمانی میرے پاس آئیں گے تو میں ایسے اڑا دوں گا جیسے راک کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. آسمانی تو اسی اعتبار سے بنیاد ٹھیک ہے. ایک بنیاد کیا ہو کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہو، نفع نقصان مالک وہ ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر اللہ تجھے نقصان دینا چاہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر خیر کا ارادہ کرے گا تو اس اللہ کے فضل کوئی لٹانے والا بھی نہیں ہے. ایسے یا نہیں؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور ضرر بھی نہیں دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسے کریں گے تو ظالم ہو جاؤ گے. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ، حق اللہ کا تھا آپ نے کسی اور کو دے دی. حاصل یعنی تو بات ختم ہو گئی. حاصل یعنی وَإِنَّكَ إِذًا مِنَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نقصان دینا چاہے کوئی ہٹانے والا نہیں مگر وہی. اگر ہٹا سکتا اللہ کے نبی ہٹاتے، نبیوں سے کائنات میں بڑا کوئی نہیں. اولاد مانگ رہی نہیں دے رہا، نہیں دیتا، زور نہیں چلتا، دینے پر آ گیا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، پکارتے پکارتے بوڑھے ہو گئے، نہیں دیا، آنے پر آ گئے. فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، عبادت خانے میں نماز پڑھے. یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ دے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے. لیکن جب تک نہیں دیتا 120 سال عمر پر نہیں ملا، بڑھاپے میں اللہ نے دے دی. تو اس کا اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اختیار میرا ہے، کسی کا نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا. حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر بیمار ہوتے ہیں، یہاں تک بیماری پہنچ گئی کہ رشتہ داروں سے نے شہر سے بھی نکالا، جنگل میں گئے. ہاشم یعنی ایک بیوی رہ گئی، بچے بھی مر گئے، باغات بھی جل گئے، جانور بھی گئے. امتحان تھا ہاشم یعنی. لیکن جب زبان تک بیماری پہنچتی ہے اس وقت کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ اب تو تیرے یاسی بھی غافل ہو جاؤں گا، تو رحم کرنے والا میرا بان ہے. تیری دیر نہیں لگی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اب ذرا پاؤں کو زمین پر مارو
چشمہ ابلے گا، ٹھنڈا میٹھا پانی کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ اور غسل کرو، ساری بیماریاں دور ہوگی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو ہم نے لیا تھا سب واپس کر دیا، جو لیا تھا سب واپس۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا کے تہ میں مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں، پیغمبر ہی۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وَنَادَى، اندھیروں میں کس کو پکارا؟ اس کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ اکبر، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی بات سن لی، قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ساری مصیبتوں سے ہم نے نجات دے دی۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے گا پاکستانی کہ شاہ صاحب آپ تو نبیوں والی بات کر رہے ہیں، نبی تو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کی دعائیں، چلو مصیبت آ گئی لیکن دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کی تو ہوگی۔ میں تو گناہگار، میں سیاہکار، میں بدکار، اپنے اوپر فتوے لگا رہا ہے، فتوے خود لگا رہے ہیں۔ بابا تو اشرف المخلوق ہے۔ میں ایک جگہ عرفات میں، پنجاب کے ایک پیر صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ خیمہ میں ساتھ، ہم نے وہ عرفات کے دن تو دعا کرنے شروع ہو گئے، اے اللہ اسے کتیاں، اے اللہ سے خنزیراں، میں تو سے میتنا۔ یہ کی بات کر رہے ہو بھائی؟ بات کرو، اللہ معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، میں غلام ہوں۔ تو اشرف المخلوق ہے تو کس کے ساتھ مثالیں دے رہا ہے؟ ایسے میں نہیں، میں نے کہا یار چھوڑا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو کیا کیسی بات ہے؟ اور مرید کیا کہتے ہیں؟ آمین، اے اللہ سے کو تھے آمین۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں ہے، ایسے میں نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو بھائی، تم گناہگار ہو، سیاہکار ہو، نبی نہیں ہو، ولی نہیں ہو، کتب نہیں ہو، عام مسلمان ہیں، عام مسلمان کی بات بھی ہم سنتے۔ وَكَذَلِكَ، یہ بتا دیا کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا، بشرطے کہ محروم رہنا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موقع دیا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آ گیا بھائی، یہ تو باقی آپ پڑھیں گے یہاں۔ اتنا میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کے اندر آپ گڑبڑ کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ دین اللہ نے دیا اور لائے کون؟ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، لوگو میرے حبیب کو میں نے نمونہ بنا کر بھیجا، اس نمونے کو قائم رکھو گے، مجھے وہی نمونہ پسند ہے جو میرے حبیب نے پیش کیا۔ ایسے میں نہیں، وہ نمونہ آ گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی۔ ایسے میں نہیں، میری بات، رسول کی بات میری بات ہے۔ اللہ نے حضور کو معیار بنا لیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِی۔ اگر اللہ سے پیار کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب آپ فرمائے میرے پیچھے غلام ہو۔ تو دین حضور پر اللہ نے کیا کیا؟ مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم۔ اب آپ ایک چیز ہے، آپ کوئی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں ہے؟ جی نہیں۔ اچھا حدیث رسول میں ہے؟ جی نہیں۔ اچھا اجماع صحابہ، کیونکہ صحابہ کو بھی حضور نے معیار حق، مدار ہدایت بنایا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، اس میں ہے؟ یہ اس میں بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر جو جس امام کو جنہوں نے اجتہاد کر کے کتاب و سنت سے استنباط کیا، مسائل نکالے، اس میں ہے؟ یہ اس میں بھی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے جی کیتا تے تاں کیا ہویا، تیرا سر ہو گیا اور کیا ہو گیا، کیتا تے تاں کیا ہویا، اور تاں پھر کیا؟ تاں کوئی دین بنتا ہے؟ بھئی ادلہ شریعہ چار ہیں، کتنے؟ چار ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، قرآن میں ہے، بات ختم، نہیں حدیث رسول ہے، نہیں صحابہ کا قول فعل، اس میں بھی نہیں۔ اچھا جی امام صاحب کا جس کے آپ مقلد ہیں اس کا جزیہ بتاؤ، کہاں ہے جی؟ اس میں بھی نہیں۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ کیتا تھا تاں کیا ہوا؟ بھئی یہ تاں سے بدعت بن جاتی ہے، تاں سے
بدعت بن گئی، اور بدعت جس کام میں شریک ہوگا وہ سنت نہیں ہے، اور جو سنت نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، جو حضور کے طریقے کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بس یہ ہم کہتے ہیں کہ تم خود نہ بنو، تابعین کے تبع تابعین کے یہ سلسلے ہم تب مانیں گے کہ وہ سلسلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ایک بڑے سے بڑا پیر ہے اور وہ اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتا ہے، قادری بھی کہتا ہے، چشتی بھی کہتا ہے، سروردی بھی کہتا ہے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم خلاف ہے، تو وہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ طریقہ جو بغیر شریعت کے فهو زندقۃ، وہ زندقیت ہے۔ آج سمجھا نہیں؟ وہ طریقت وہ ہوگی جو شریعت کی مطلب، کیوں؟ طریقت راستہ ہے، شریعت روشنی ہے، حقیقت وہ منزل ہے۔ آپ راستہ طے کرتے ہیں روشنی میں، منزل پر پہنچنا ہے، آپ کے پاس روشنی کوئی نہیں ہے، آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے وہ طریقت جو شریعت کے خلاف ہو وہ زندقیت ہے، وہ طریقت نہیں ہے۔ الاستقامت علی الشریعت فوق الف کرامہ، حضرت مجسہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شریعت پر استقامت 1000 کرامتوں سے اوپر ہے، 1000 کرامتوں سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، سبحان اللہ، آج کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول اللہ موجود ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر اپنے منمانی پر جائیں گے تو اچھے سے اچھا عمل کریں گے اپنے ذہن کے مطابق، جب تک حضور کی غلامی کی مہر اس پر نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھیں؟ اور یہی بات ہے، بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو ادلہ شریعہ سے ثابت نہ ہو اور آپ اس کو دین سمجھ کر، کیا سمجھ کر، یہ لفظ یاد رکھنا، اس کو دین سمجھ کر آپ کریں گے تو وہ چیز جو ہے اس کو بدعت کہیں گے اور اس سے آپ شریعت سے نکل جائیں گے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں مسئلہ آ گیا بھائی۔ اس لیے یہ جو عنوانات ہیں نا، مسئلہ الہ کی مزید تشریح جو میں نے کی ہے نا، یہ صفحہ 81 کے اوپر، اس کو آپ پڑھیں گے، اور قرآن مجید میں اس مسئلے کو بہت تعبیروں اور مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا۔ عنوان اول، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کے قائل تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشرک اس لیے ہیں خدا کو نہیں مانتے تھے۔ بھئی خدا کو جو نہیں مانتا وہ تو داریہ ہوتا ہے۔ مشرک کے معنی کیا ہیں؟ شریک کرنے والا۔ کیا مطلب؟ شریک کرنے والا۔ اللہ کو بھی مانتا ہے، اپنے معبودوں کو بھی مانتا ہے، یہ بھی والے ہیں۔ اور مسلمان کیا ہے؟ ہی والا ہے۔ مسلمان وہ اللہ ہی کو مانتا ہے معبود، یہ اپنے معبودوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو بھی ہی کا بدل ہے۔ عنوان ثانی، درج ذیل صفات صرف اللہ تعالیٰ کے میں مانتے تھے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، جیسا کہ خالق، انسانوں کا خالق، ساری مخلوق پر کنٹرول کرنے والا۔ اب دیکھو نا، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا نے اعلان کیا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا زمین آسمان اللہ نے بنائے، ہمیں اللہ نے بنایا، سب سَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ پھر کیا ہوا، تم کیوں معبود اور بناتے ہو؟ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ، بھئی اللہ کے قریب بنیں گے ان کی اطاعت سے۔ کیسے؟ عبادت سے۔ عبادت سے دور ہو جائیں گے، اطاعت سے۔ النبی کی اطاعت، ولی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے کیا ہو جاؤ گے؟ قریب ہو جاؤ گے۔ عبادت کرو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں کیا کر لیں؟ قریب کر لیں۔ ایسے میں یعنی تو یہ مسیح کو مانتے تھے۔ عنوان رابع، اللہ کو اپنے صفات میں ماننے کے بعد دوسرے معبودوں کو بھی الہ کہتے تھے، جیسے کہ ان کی خدائی صفات الوہیت میں خدا کا شریک بناتے تھے کہ وہ بھی حاجت روا، وہ بھی نفع نقصان کا مالک، یہ بھی نفع نقصان کے مالک، وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی
وہ بھی سجدے کے لائق، یہ بھی سجدے کے لائق، وہ بھی نظر نیاز کے لائق، یہ بھی لائق. سمجھے میں نے؟ یہ مسئلہ تھا صرف ان کے اندر. اچھا، عنوان نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر مخالفت صرف اس بات پر تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. حضور تو یہ کہتے تھے. اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون جیسے الزامات لگاتے تھے. اس پر ساری آیاتیں آگے آ رہی ہیں. ان آیات کو آپ پڑھیں گے ایسے میں نہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن خدا کو بھی مانتے تھے معبود. اپنے معبودوں کو آگے انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات آگے آ رہے ہیں. آپ ان کو پڑھیں گے قرآن پاک میں تو بات ساری آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا. اچھا، یہ بات کہ اللہ کے سوا کس کس کو معبود بنایا. لوگ کہہ دیجیے وہ اس لیے مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے. بتوں کو، بھئی بت کسی نے کبھی نہیں پوجا. کسی بت کو بنایا کسی نبی ولی کی طرف منسوب کیا. جیسے ہم کسی قبر کو فلاں بزرگ کا قبر ہے اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس پر غلافیں چڑھا کر طوافیں کر رہے ہیں. اسی طرح وہ کسی کو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اس کی شکل بنا کر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اب یہ ساری چیزیں آگے قرآن پاک آپ کو بتائے گا. آشمیہ نہیں، فرشتوں کو بنایا گیا. آشمیہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کو، فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو، جنات کو، سورج کو، چاند ستاروں کو، شیطان کو. آشمیہ نہیں، یہ پوجا کرتے تھے ان کو. یہ ساری آیات جو آگے آ رہی ہیں وہ آیات اس پر دال ہیں کہ یہ سب کام انہوں نے. اب ایک بتاؤں گا آپ کو آگے مسئلہ کہ مستقل طور پر شرک جو ہے. اب شرک کا مسئلہ آ گیا. یہ آپ صفحہ لے آئیں، کیا 84 لے آئیں. شرک جو ہے نا بنیادی طور پر وہ دو قسم کا ہے. ایک شرک فعلی، ایک شرک اعتقادی. شرک فعلی اور شرک اعتقادی. شرک فعلی پھر 4 قسم کی ہوتی ہے. آشمیہ نہیں. تو شرک اعتقادی کیا ہے؟ فعلی کیا ہے کہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، اس کے نام نظر نیاز دینا، اس کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ شرک فعلی. فعلی کس کہتے ہیں؟ جو آدمی کرتا ہے. اعتقادی کس کو کہتے ہیں؟ آشمیہ نہیں کہ عقیدہ یہ ہو کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی کچھ مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے. وہ عقیدہ رکھنا، اس کو شرک اعتقادی بھی کہیں گے. کبھی شرک فی تصرف، کیا نام ہوگا؟ فی تصرف. آشمیہ نہیں، اعتقادی اور میں شرک فی تصرف بھی کہیں گے، اس کو شرک اعتقادی بھی کہیں گے. آشمیہ نہیں. باقی رہ گیا مسئلہ علم غیب کا. یہ کہ مسئلہ یہ بھی اس سے متعلقہ ہے. غیب وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو. کیا ہو؟ پوشیدہ. بھئی کیوں کڑی ہے؟ تو آپ نے ذائقہ چکھا نا، یا یہ کہ کانوں سے سنا، یا آپ نے ہاتھ لگایا، یا وہ چیزیں جن کو ضرورت تھی انبیاء علیہ السلام کو، اللہ نے وہ چیزیں ان کو دے دی. سارے پیدائش سے لے کر قبر، حشر، نشر، سارے علوم اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے. لیکن وہ غیب کیوں نہیں کہ وہ بتا دیے نا. کیا کیے؟ اور قرآن کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ. اللہ نے دیا تو آپ کو بتایا نا. حضور نے بتایا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، دجال آئے گا، فتنہ آئے گا، فلاں ہوگا، قبر میں یوں ہوگا، حشر میں یوں ہوگا، محشر کے میں یوں ہوگا، جنت میں. سب بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور کیوں بتایا؟ کس ہو اور وہ اس کے متعلق کہیں تو پھر تو آپ سمجھیں گے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے. ایک مسئلہ کوئی بتا دے ایسا کہ جو نہ بتایا ہو وہ بتا دے، اور جب بتا دیا تو غیب
نہیں رہتا۔ تو اس لیے تمام علوم اللہ نے حضور کو علم الاولین والآخرین دیے۔ سب سے بڑا علم ہر پیغمبر کو اللہ نے علم دیا، حضور کا علم سب سے زیادہ تھا۔ اوتیت العلم الاولین والآخرین، لیکن دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ تو اللہ نے جب دے دیا تو بات ختم ہو گئی بھائی، پھر غیب نہیں رہتا، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا تو اس میں کرو گے کہ حضور ذاتی جانتے ہو، اور جب ذاتی جانتے ہو نے کا مسئلہ ہے تو پھر 40 سال تک یہ سب کچھ حضور دیکھتے رہے تو بتاتے کسی کو کہ یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، کبھی بتایا؟ کہ جب تک رب نے نہیں بتایا حضور نے بھی نہیں بتایا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا کہ علم غیب کس نہ داند بجز پروردگار، علم اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کر دیگار، جبرائیل بھی نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے بات نہ آتی۔ تو اس لیے حضور کو اللہ نے علوم دیے، لیکن کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ جب دے دیے تو غیب نہیں رہتا۔ اب یہ غیب میں جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ خواہ جائے لوگ کرتے ہیں، اور یہ عالم الغیب تھے، دوسرے تو نہیں یہ نہیں تھے، یہ نہیں جانتے تھے، بھائی جانتے لے منصب نبوت کے لیے، پھر اللہ اس کو غیب دیتے ہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے آتے ہیں تاکہ اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے اللہ کے نبی تک پہنچ جائے۔ اس لیے جبرائیل جب وہی لاتے تھے تو ہزاروں فرشتے ان کے ساتھ آتے تھے، ہزاروں فرشتے آتے تھے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، آگے پیچھے وہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے غیب جانتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے جو رب نے ان کو دیا تھا۔ اب یہ مسئلہ کہ جیسے اللہ جانتے سے نبی، یہ بہت بڑی جہالت ہوگی اور اللہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ کیوں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ فرماتے ہیں میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر، ہاں جو جتنا میں چاہوں وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نہ فرشتہ اگر کوئی بھی ہو، جب تک اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں، اور جب بتانے پر آئے جتنا چاہے بتا دے۔ ہمارا اور آپ کا علم نبی کے علم کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے حضرت علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت علیہ السلام کا کتنا بڑا علم تھا، علم تو رب کا نبی نہ ہوا، آپ نے نبوت سے انکار کر لیا، آپ غلط لائن پر چل رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس میں نبی کی عزت ہوگی کہ وہ چیز ذاتی جانتے تھے، اور جب اللہ نے دیا اس میں توہین ہوگی تو پھر اللہ کے نبی تو نہ ہوئے۔ کی طرف جا رہا دونوں اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا میرا علم اور تیرا، یہ بخاری شریف میں آتا ہے، میرا علم تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جیسے اس چڑیا نے دریا سے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو بات اتنی آگے بھئی علم غیب کی اس میں کافی ہے، آج سے میں نہیں، کہ جو ضرورت کے مطابق جتنی چیز تھی اور جس کی ضرورت تھی، نبوت کی شان نشان تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کو دے دیے، انبیاء علیہ السلام کو دیا، لہذا بات ختم ہوگی اس کے اوپر۔ آخر آج یہ ہے شرک فی الدعا پر، شرک فی الدعا، شرک فی الدعا، یہ 86 نمبر ہے، 86 نمبر پر آپ دیکھ لیں، ایسے بھی نہیں، شرک فی الدعا پر مسئلہ آ کر چلتا ہے، یعنی غائبانہ حاجات میں غیر اللہ کو پکارنا شرک اور کفر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم ہے۔ حاجات ما تخت الاسباب ہے، ما تخت، لوگ کہیں گے اچھا جی آپ کہیں جی دوسرے سے مدد مانگنی جائز نہیں، آپ تو میرے پاس آئے تھے کہ جناب مدرسہ بڑا غریب ہو چکا ہے، آٹا نہیں ہے، آپ ذرا شیخ صاحب آٹا دے دیں، تو آپ نے مجھ سے تو مانگ لیا نا۔ کر رہے تھے اور لوگ یاجوج ماجوج تنگ کر رہے لوگوں کو، انہوں نے کہا آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے ان سے جان چھڑائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، آئینونی بقوت، آئینونی،
بھائی تم میری مدد کرو اپنے طاقت کے موافق. وہ کیا ہے؟ مزدوری تو مانگنا اس کو متصرف الامور نہیں سمجھتے یہ جائز ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک نہیں. ما فوق الاسباب جو ہے شرک وہ بنتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ تو اس اعتبار سے اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں نا سألت فسأل اللہ، اذا سألت فسأل اللہ، لوگوں جب سوال کرو کس سے کرو؟ اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَاعْلَمْ، سبحان اللہ، وَاعْلَمْ ان دنیا اکٹھی ہو جائے آپ کو فائدہ دینا چاہے. لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کوئی نفع نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے آپ کی لکھا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے اکٹھے ہو کر آپ کو نقصان دینا چاہیں، لم یضروک بشیء الا ما قد کتب اللہ لک، وہ نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ نے جو لکھا ہے. آسمیہ نہیں تو یہ حدیث پاک ہے، ستہ کی حدیث ہے. اب سمجھیں آسمیہ نہیں تو یہ الا ما قد کتب اللہ لک کہ جو دو قسمیں جائز دو ناجائز ہیں وہ یہاں لکھا ہے.